السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ ملک کی سیاست میں گرما گرمی تھی، اب مزید عروج پر آ رہی ہے، لیکن یہ اب جا رہی ہے سینٹ کے انتخابات کی طرف۔ اور آج ہی اسلام آباد میں دو بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایک ملاقات آرمی چیف کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، اور ایک ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ان کی اتحادی جماعت مسلم لیگ قائد اعظم کی قیادت کی ہوئی ہے۔ آرمی چیف کی ملاقات جو ہے، ظاہر ہے وہ ان کا ایشو جو ہے وہ کوئی اور ہے، جو کیونکہ یہ ملاقات انتہائی اہم اس وجہ سے بھی تصور کی جاتی ہے کہ آرمی چیف DGISI کی 25 جنوری کو بھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور مختصر وقفے کے بعد دوسری ملاقات آرمی چیف کی ہوئی ہے۔ یہ ملاقات ظاہر ہے ملک کے سیکیورٹی امور اور وہ جو چینج آ رہا ہے امریکہ میں وہ اور باقی معاملات، اس میں ظاہر ہے آرمی کے اندر بھی تقرریاں تبادلے چلتے رہتے ہیں، تو اس پر بھی ممکن ہے بات چیت کوئی ہوئی ہو۔ لیکن ہم بات کریں گے سیاسی ایشوز پر۔ سیاسی ایشوز جو ہیں وہ ہیں سینٹ کے انتخابات اور PDM کی تحریک۔ اب PDM کی تحریک بھی جو ٹوٹل ہو گئی ہے فوکسڈ سینٹ کے انتخابات کی طرف، اور اس دوران جلسے جلسے ہوں گے۔ ابھی 5 فروری کو کشمیر میں جلسہ ہونا ہے، یوم یکجہتی کشمیر مظفر آباد میں، اور 9 کو حیدرآباد میں ہونا ہے PDM کا۔ مگر PDM کا زیادہ، ان کی لیڈرشپ کا زیادہ فوکس ہے اب سینٹ کے انتخابات پر، جس کے لیے جو آئندہ سربراہی اجلاس ہے PDM کا، اس میں سینٹ کے انتخابات مل کر لڑنے یا اس کے حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ سینٹ کے انتخابات میں ہونے کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ آج پرویز الہی صاحب نے ملاقات کیوں کی ہے، پہلے میں بتاؤں گا آپ کو سینٹ کے انتخابات کی پوزیشن کیا بننے جا رہی ہے۔ دلچسپ پوزیشن بننے جا رہی ہے۔ میں 1-2 بار پہلے بھی آپ کو گزارش کر چکا ہوں سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے کہ حکومت اور اپوزیشن تقریباً برابر ہیں سینٹ کے انتخابات میں۔ جو موجودہ پوزیشن ہے سینٹ کی، یعنی سینٹ کے الیکٹورل کالج کی، یعنی اسمبلیوں کی، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی، وہاں پر حکومت اور اپوزیشن تقریباً برابر آ رہے ہیں۔ سینٹ کے جو 104 نشستیں ہوا کرتی تھی، اس میں 4 فاٹا کی جو نشستیں ہیں وہ ختم ہو گئیں۔ تو اب جو انتخابات ہوگا اس میں اس کے بعد سینٹ کے جو ریٹائر ہوں گے اور نئے انتخابات ہوں گے، تو سینٹ کے اندر رہ جائیں گی 100 نشستیں۔ اب 100 نشستوں میں سے جو پوزیشن آ رہی ہے متوقع، جس میں بہت تھوڑا فرق آ سکتا ہے، وہ ہے 50-50۔ 100 میں سے 50 نشستیں حکومتی اتحاد اور 50 نشستیں اپوزیشن لے رہی ہے۔ یہ ہے متوقع جو سینٹ کے 11 مارچ کو ہونے والے انتخابات کی صورتحال۔ اب اس میں مختصراً آپ کو جائزہ دے دیتا ہوں کہ PTI ریپلیس کرنے جا رہی ہے ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی PMLN کو۔ PMLN کے کیونکہ ریٹائر زیادہ ہو رہے ہیں سینیٹر اور منتخب کم ہوں گے، تو PMLN جو پہلے جس کی پوزیشن تھی 29 کی، اب وہ چلی جائے گی 17 پہ، یعنی 11 مارچ کے بعد متوقع طور پر PMLN کے 17 ہوں گے سینیٹرز۔ PTI جو 14 پر ہے، اس کے اب سینیٹرز ہو جائیں گے 28۔ اب اس میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ نمبر 2 پر آ جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے ارکان آ جائیں گے، ٹوٹل ہو جائیں گے 19۔ پیپلز پارٹی کے 8 ریٹائر ہوں گے، اور پیپلز پارٹی متوقع طور پر 6 سے لے سکتی ہے اپنی پوزیشن کے مطابق۔ بالکل اسی طرح PTI جو ہے وہ ان کے ریٹائر کم ہو رہے ہیں، 7 ریٹائر ہو رہے ہیں، اور 21 نئے ارکان PTI کے جو ہیں وہ سینٹ میں آئیں گے۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ جناب جو تمام جماعتیں مختلف حساب کتاب ہے ان کا، لیکن اپوزیشن اور حکومت کے اتحاد کو 50-50 جو ہے وہ چانس ہے کہ وہ 50-50 یعنی 50-50 نشستیں لے سکتی ہیں۔ مگر پیپلز پارٹی جو اصل مارا ہے، جہاں پر اصل پنگا پڑا ہوا ہے سندھ میں، وہاں پر پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ 8 سینیٹر جتوا سکے۔ اب اس کے لیے آصف زرداری صاحب نے تحریک کے انصاف، GDA اور MQM کے لوگوں سے رابطے شروع کر رکھے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب وہاں پر مارے پھر رہے ہیں سندھ میں، اور وہ تقریریں تو سیاسی کر رہے ہیں، لیکن ڈرائنگ روم کے اندر جو چیز جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ باہر نہیں آ رہی، کیونکہ ڈرائنگ روم کے اندر جو PTI کے اندر اختلافات ہیں، PTI اور GDA معافی چاہتا ہوں، PTI اور GDA کے اندر جو اختلافات ہیں، GDA MQM PTI ان تینوں کے اندر جو اختلافات ہیں اور PTI کی گروپ بندیاں ہیں، وہ ساری ڈسکس ہو رہی ہیں، اور وہاں پر ان کو کوئی بھی اپنا بندہ پلہ نہیں پکڑا رہا،
اور ان کو یقین ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کو کہ کون سے لوگ کس کے ساتھ جائیں گے، کتنے ووٹ ہمیں ملیں گے۔ تو آصف زرداری صاحب نے اس کمزوری کا پیپلز پارٹی نے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے عمران خان صاحب شو آف ہینڈ کے ذریعے چاہ رہے تھے کہ انتخابات ہوں۔ اچھا، اب پنجاب میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ ایک سیٹ تو لے گئی ہے، انہوں نے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو آمادہ کر لیا ہوا ہے کہ پنجاب میں ایک ان کو سینٹ کی نشست دی جائے، مگر اس سے زیادہ پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندی ہے وہ پی ٹی آئی کو تنگ کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی میں مطلب میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ کتنے گروپس ہیں، تو اس کا فائدہ بھی اپوزیشن اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ تو پنجاب میں اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نون جو ہے، اگر وہ 5 نشستیں لینے کی پوزیشن میں ہے اور اگر ان کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہاں پر بھی ایک نشست کا کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آصف زرداری سندھ میں 2 نشستوں کا یا 1 نشست کا اپسیٹ دے دیتا ہے اور پنجاب میں نہ بھی اپسیٹ آئے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ سینٹ میں 1-2 ووٹوں سے، یعنی حکومتی اتحاد 1-2 ووٹوں سے چلا جائے گا اقلیت میں، تو پھر سینٹ میں اکثریت اپوزیشن کی آ سکتی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا جھٹکا لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے فاٹا کے 4 ارکان کا، کیونکہ فاٹا کے جو 8 آزاد ارکان ان میں 4 ریٹائر ہو رہے ہیں، تو وہ بچیں گے 4، تو حکومتی اتحاد سے براہ راست 4 لوگ تو یہ نکل جائیں گے، اور پی ٹی آئی کے بعد پھر جو نمبر 2 پہ رہتے ہیں وہ رہتے ہیں جا کے باب بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ، ان کی جو ہے وہ میجورٹی یا ان کی جو نمبر ہوگا وہ جا کے ہوگا 13 کا۔ ایم کیو ایم اگر اسی پوزیشن پہ رہتی ہے تو وہ 3 نشستیں لے سکتی ہے۔ اسی طرح جی ڈی اے اگر اسی پوزیشن میں وہ یعنی جو اختلافات کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ انٹیکٹ رہتے ہیں، اگر ان کے اندر اتحاد رہتا ہے تو جی ڈی اے بھی 2 سیٹس جو ہے وہ لے سکتی ہے سینٹ میں، یعنی 2 سیٹ کے ساتھ آ سکتی ہے، ان کی پوزیشن یہ ہو سکتی ہے پارٹی پوزیشن۔ تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے، یہ صورتحال سینٹ کا انتخاب اگر شو آف ہینڈ کے ذریعے بھی ہوتا ہے تو بھی 50-50 ہے، اگر شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہوتا، اگر ہارس ٹریڈنگ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب سینٹ میں میجورٹی بھی نہیں لے پائیں گے۔ یہ ہے وہ پوزیشن جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب پریشان پھر رہے ہیں اور ان کے وزراء اب مارے پھر رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب روزانہ میٹنگ اور ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں ان کی ملاقات جو ہے ہوئی ہے چودھری برادران کے ساتھ یا مسلم لیگ قائد اعظم کی قیادت کے ساتھ، جس میں چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، طارق بشیر چیمہ اور مونس الہی گئے تھے اسلام آباد ملاقات میں، اور دوسری طرف سے شاہ محمود قریشی، شفقت محمود، پرویز خٹک یہ تھے، اور اس میں ڈسکس ہوا ہے سینٹ کا الیکشن۔ اور اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ کے الیکشن عمران خان صاحب نے چودھری برادران کو اور مسلم لیگ خاص طور پہ پرویز الہی صاحب کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ سینٹ کے انتخابات میں جو پنجاب وہ سنبھال لیں، اور ساتھ ساتھ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی آمادہ کریں کہ اپنی عددی اکثریت کے مطابق کینڈیڈیٹس لائیں تاکہ کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو۔ یہ ذمہ داری دی گئی تھی پرویز الہی صاحب کو، اور پرویز الہی صاحب کو اختیار بھی دیا گیا تھا، تو جس کے بعد پرویز الہی صاحب نے پی ٹی آئی کے اندر لوگ توڑنا شروع کر دیے تھے اپنے لیے، مستقبل کے لیے، یعنی سینٹ کے بعد کی جو پوزیشن ہوگی پنجاب میں، اگر ان ہاؤس چینج کی طرف معاملہ جاتا ہے تو انہوں نے پی ٹی آئی کے ارکان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی۔ تو ممکنہ طور پر اس ملاقات میں اس طرح کے کوئی گلے شکوے بھی ہوں، لیکن ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ٹینشن دے رکھی ہے سینٹ کے انتخابات نے، اور پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ بھی اب فوکسڈ ہوگا سینٹ انتخابات پر۔ لانگ مارچ اور جلسے وغیرہ اس میں ثانوی حیثیت پہ چلے گئے ہیں، کیونکہ جو نمبر سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سینٹ اپوزیشن نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر حکومت کی پوزیشن سینٹ میں پھر وہی رہے گی جو آج ہے، اور اس کے بعد ممکن ہے کہ پھر اگر سینٹ میں 19-20 کے فرق سے اپوزیشن میجورٹی لیتی ہے تو پھر سینٹ کے اندر دوبارہ چینج لانے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہی وہ ٹینشن ہے جس کی وجہ سے کبھی وزیر اعظم خود بھاگے پھر رہے ہیں، اور کبھی ان کے وزراء جو نکلتے نہیں تھے اسلام آباد وہ کبھی مکلی پھر رہے ہیں، کبھی شکارپور پھر رہے ہیں، کبھی ان کو شکارپور کی کلفی یاد آتی ہے، کبھی شکارپور کی مٹھائی یاد آتی ہے۔ تو یہ مٹھائیاں، یہ کلفیاں سب صرف دکھاوا ہیں، اصل ٹینشن سینٹ کا الیکشن ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔